بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ 25ویں تراویح کا خلاصہ۔ 25ویں تراویح کی ابتدا 29ویں پارے میں سورہ ملک سے ہے۔ اس میں ابتدائی طور پر اللہ رب العزت نے اپنی چند صفات حسنہ کو بیان فرمایا۔ وہ بابرکت ذات ہے، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی نے موت اور زندگی کا نظام قائم کیا تاکہ وہ جان سکے اور ظاہر کر سکے کہ کون اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا کہ کس طرح مستحکم کائنات اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی کہ کوئی آج تک اس میں کوئی فطور اور کوئی غلطی نہ نکال سکا، کوئی کمی بیشی نہ نکال سکا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال بیان فرمائے اور قیامت کے دن جو مجرمین کو سزا ہوگی، انہیں جو جہنم کی طرف لایا جائے گا، اس بات کو بیان کیا۔ اور وہ جس طرح اپنی خواہشات کا اظہار کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں یا خود علم حاصل کر لیتے یا کسی کے پیچھے چل پڑتے، کسی کی اتباع کرتے، کسی کی بات سن لیتے، اس بات کو بیان کیا گیا۔ آگے اللہ رب العزت نے دوبارہ اپنی قدرت کاملہ کے مظاہر بیان فرمائے، زمین کو پیدا کرنا اور پھر آسمان کو پیدا کرنا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ پھر کس طرح پرندے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتے ہیں، آسمان پر اڑتے ہیں، ان کو تھامنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اس بات کو بیان کیا گیا۔ اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے دوبارہ زمین کا پیدا کرنا، زمین میں انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی، آنکھ، کان وغیرہ، اس کی نعمت، اپنی نعمت کو بیان فرمایا۔ اور جو لوگ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کب آئے گی، ان کو جواب دیا گیا اور قیامت کے کچھ احوال آخر میں بیان کیے گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ قلم کو بیان فرمایا۔ اس کی ابتدا، سورہ قلم کی ابتدا نون والقلم سے ہے، یعنی قلم کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، اور قلم جس چیز کو لکھتا ہے اس کی قسم کھائی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ آپ مجنون نہیں ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں، بلکہ آپ اعلیٰ ترین اخلاق پر فائز ہیں۔ اور پھر اس آدمی کی مذمت بیان کی گئی جو جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بہتان لگاتا ہے، تو اس آدمی کی مذمت بیان کی گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ باغ والوں کا ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ جنہوں نے اپنے باغ میں جاتے ہوئے یہ سرگوشی کی کہ آج کسی مسکین کو ہم نہیں آنے دیں گے اور اللہ کے نام پہ آج خرچ نہیں کریں گے۔ چنانچہ جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ باغ تباہ ہو چکا ہے اور اللہ کی طرف سے اس پر آفت آ گئی۔ وہ حسرت کا اظہار کرنے لگے اور افسوس کرنے لگے، اس بات کو بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ تقوی والوں کی عظمت اور قیامت کے دن ان کے جو اجر اور ثواب ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا۔ اور پھر جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے اور عبادت نہیں کرتے، بتلایا گیا کہ قیامت کے دن جب سجدے کا حکم ہوگا تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت یونس علیہ السلام کی مثال دے کر صبر اختیار کرنے کا حکم فرمایا گیا۔ اس کے بعد آگے سورہ الحاقہ ہے۔ ابتدائی طور پر قیامت کے احوال مذکور ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ قوم عاد اور قوم سمود کو جو ہلاک کیا اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ قوم عاد پر 7 راتیں اور 8 دن جو تیز ہوا چلی اور اس کی وجہ سے وہ کٹ کر رہ گئے، اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرمایا۔ فرعون کی تباہی اور اس کی ہلاکت کو بیان کیا گیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوبارہ قیامت کے احوال بیان کیے گئے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو کیا احوال ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتوں کا ذکر ہوا۔ پھر نیک لوگ جنہیں سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ کیسے خوشی کا اظہار کریں گے، اور جن لوگوں کو الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور ان کی جو سزا ہے اسے بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی مذمت بیان کی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کاہن، جادوگر اور شاعر قرار دیتے تھے، اور قرآن کریم کی عظمت کو اجاگر کیا گیا کہ یہ اللہ رب العزت ہی کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرف سے کوئی رد و بدل کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا۔ آگے سورہ المعارج ہے۔ ابتدائی طور پر قیامت کے احوال مذکور ہیں اور بتلایا گیا کہ اللہ کی طرف فرشتے اور روحیں جاتی ہیں
ایک دن میں کہ جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ اور پھر قیامت جب قائم ہوگی، آسمان کا کیا حال ہوگا، زمین کا کیا حال ہوگا، یہاں تک کہ مجرم لوگ تمنا کریں گے کہ کاش آج ہمارے بدلے ہماری اولاد، ہمارے بہن بھائی، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے ماں باپ یہ سب دے دیے جائیں اور ہم جہنم سے بچ جائیں۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے ہرگز نہیں، یعنی جس نے جو جرم کیا اسے ہی سزا ملے گی۔ پھر بتلایا گیا اہل ایمان کی صفات کو، بتلایا گیا کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جہاں پر مال خرچ کرنا ہوتا ہے وہ سائل اور محروم ہر قسم کے لوگوں کو عطا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، امانت کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس بات کو بیان کیا گیا۔ آخر میں دوبارہ قیامت کے وقوع کی یقین دہانی کرائی گئی۔ اس کے بعد آگے سورہ نوح ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور انہوں نے اپنی قوم کو کس طرح دعوت دی۔ ان کی قوم نے نہ مانا تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو التجا کی کہ یا اللہ میں نے اپنی قوم کو اس طرح پکارا، کبھی رات کو بلایا، کبھی دن کو بلایا، میں ان کے پاس لوگوں کے سامنے بھی گیا، خفیہ طور پر بھی گیا، ہر طریقے سے میں نے ان کو دعوت دی، لیکن انہوں نے میری بات کو قبول نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو زمین پر ان کے لیے نعمتیں رکھی وہ بتلائی گئیں، لیکن انہوں نے قبول نہ کیا، اور وہ اس بات پر ڈٹے رہے کہ جو ہمارے 5 بت ہیں، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، ان 5 کی عبادت کرتے رہیں گے۔ بالآخر ان پر عذاب آیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا فرمائی۔ اس کے بعد آگے سورہ جن ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے، نبی علیہ السلام ایک رات ایک جگہ تشریف لے گئے، آپ کا قرآن کریم جنات نے سنا، پھر وہ جنات اپنے لوگوں کے پاس جا کر نبی علیہ السلام کی عظمت اور قرآن کی فضیلت بیان کرنے لگے، اور بتلانے لگے کہ کس طرح جنات نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، اور کچھ انسانوں نے ہمیں دھوکہ دے رکھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو بیان کیا اور ایمان لانے کو بیان کیا۔ چنانچہ کچھ لوگ ان میں سے ایمان والے بن گئے اور کچھ جھٹلانے والے بن گئے، ان کی جو سزا ہے اسے بیان کیا گیا۔ پھر بتلایا گیا کہ نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کی توحید کو اجاگر کیا گیا کہ میں اپنے نفس کا بھی مالک نہیں ہوں، اگر مجھے کوئی تکلیف آ جائے تو اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قیامت کے احوال اور قیامت کے وقوع کو بیان کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی وسعت بیان کی گئی، اور بتلایا گیا کہ وہ اپنا علم کسی پہ ظاہر نہیں کرتا سوائے رسول کے، جب چاہتا ہے تو اپنے کسی رسول پر کوئی بات ظاہر فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد آگے سورہ المزمل ہے۔ نبی علیہ السلام کی صفت مبارکہ کہ آپ چادر اوڑھ کر بیٹھے تھے تو آپ کو المزمل کہہ کر پکارا گیا، یا ایھا المزمل، اور پھر عبادت کرنے کا حکم ہوا، قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم ہوا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا، یکسوئی کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم ہوا، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئیں، جھٹلانے والوں کا انجام بیان کیا گیا، فرعون کی مثال بیان کی گئی کہ کس طرح اس نے جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑ لیا۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے دوبارہ نبی علیہ السلام اور اہل ایمان کی عبادت کو بیان فرمایا، جس قدر آسانی ہو قرآن کریم پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور آخر میں اللہ کے نام پہ مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد سورہ المدثر ہے، کمبل اوڑھنے والے۔ نبی علیہ السلام اسی طرح کمبل اوڑھے ہوئے تھے تو یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس میں نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں، اللہ کی حمد و ثنا کریں۔ اور جو جھٹلانے والا شخص تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں، ولید، تو اس کی بری صفات کو بیان کیا گیا کہ وہ کس طرح تکبر اور غرور کرتا ہے، اور اسی طرح جہنم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 19 فرشتے مقرر فرمائے، اور اس تعداد کو ایمان والوں، منافقین اور کفار کے لیے ایک آزمائش قرار دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چاند، رات، صبح یہ نعمتیں بیان فرمائی، اور جہنمیوں کے ساتھ جنتیوں کا مکالمہ بیان کیا کہ وہ پوچھیں گے تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو، تو جہنمی کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم لوگوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، ہم دنیا میں
کھیل کود میں لگے رہتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں یقین آ گیا اور قیامت واقع ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے آگے سورہ القیامہ کو بیان فرمایا۔ قیامت کے معنی ہی قیامت ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ قیامت کی قسم کھائی اور بتلایا گیا کہ قیامت کیسے واقع ہوگی، اور ضرور بھی ضرور واقع ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب انسانوں کو جمع کرنے پر قادر ہے، یہاں تک کہ انسان کے جو پورے ہیں، ان پوروں کے جو نشانات ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جمع کرنے پر قادر ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹھہر ٹھہر کر قرآن کریم پڑھنے کا حکم ہوا، جلدی نہ کرنے کا حکم ہوا، اور اس کے ساتھ بتلایا گیا کہ قیامت کے دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے جو اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور وہاں پر جو ہے وہ ہولناک مناظر ہوں گے۔ جب روح انسان کے حلق تک آ جائے گی تو اس وقت کیا صورتحال ہوتی ہے، اس بات کو بیان کیا گیا۔ آگے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی مذمت بیان کی کہ جو صدقہ خیرات کرنے سے منع کرتے ہیں، تصدیق کرنے سے اور حق بات ماننے سے منع کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان، مرد اور عورت کی جنس کو بیان فرمایا۔ آگے سورہ الدہر ہے، اس میں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق بیان فرمائی، جنتیوں کو ملنے والی نعمتیں اور انہیں ملنے والے مختلف مشروبات بیان فرمائے، اور پھر بتلایا گیا کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں، جو قیامت سے ڈرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو ان سے شکریہ کی بھی امید نہیں رکھتے اور مطالبہ نہیں کرتے۔ قیامت کے دن جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح دھوپ سے بچائیں گے، گرمی سے بچائیں گے، اور پھر انہیں کس طرح زنجبیل کا شربت پلایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت خود انہیں کیسے جام پلائیں گے، اس واقعہ کو بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کی فضیلت کو اجاگر کیا گیا، نبی علیہ السلام کو صبر اور حمد و ثنا اور تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا، اور آخر میں ظالموں کے انجام کو بیان کیا گیا۔ آگے سورہ المرسلات ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ابتدائی طور پر چند قسمیں کھائیں اور دوبارہ قیامت کے وقوع کو بیان فرمایا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو جھٹلانے والے ہیں، بار بار ان کے لیے ہلاکت کا اعلان فرمایا، ویل للمکذبین، ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ پھر قیامت کے دن کا وقوع بیان فرمایا کہ کس طرح وہ قیامت آئے گی، اور پھر جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوگا، جنہوں نے مانا ہوگا، تقوی اختیار کیا ہوگا، انہیں اللہ تعالیٰ کیا نعمتیں عطا فرمائیں گے، اس بات کو بیان کیا گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔